بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت گرانے میں سابق آرمی چیف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سپر کنگ تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے۔ اپنے ویڈیو خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جو قومیں خوشحال ہیں ان میں قانون کی حکمرانی ہے، ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر نکل جائے گا۔ جو قومیں ظالم کے بجائے کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقتور ٹولے اور مافیا کو قانون سے اوپر رہنے کی عادت ہے۔ میرے پیچھے یہ 3.5 سال لگے رہے NRO 2، بدقسمتی سے ان کو NRO ملا۔ جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا۔ ان کو صرف ایک شخص سے خوف ہے اور وہ عمران خان ہے۔ قوم کے پیسے کی چوری کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ماضی میں نظریہ ضرورت کے تحت بدقسمتی سے عدلیہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آئین کسی جنرل کو بھی اختیار نہیں دیتا کہ قوم کی چوری کا پیسہ معاف کر دے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم دن رات پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کچھ سیاستدان اپنے گھٹیا ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان 3.5 سال اپنے گھٹیا ایجنڈے کو چلاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا جس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شوکت ترین کے خلاف انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور حکومت نے انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ FIA نے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگی تھی۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے کانگریسی رکن اور نوجوان اردو شاعر عمران پرتاپ گڑھی نے مودی سرکار کی دوگلی پالیسی پر حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ عمران پرتاپ نے راجہ سبھا میں جوشیلی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو فلم اسٹار مودی سے انٹرویو میں پوچھے کہ آپ آم چوس کر کھاتے ہیں کہ کاٹ کر، اس کے لیے تو لال قالین سے استقبال کیا جاتا ہے، اور جو شاہ رخ خان پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کرے اس کے لیے نفرت انگیز مہم چلائی جاتی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کو آئینہ دکھاتے ہوئے تقریر میں کہا کہ تمام بھارتیوں کی برادری اور یکساں ترقی کا مودی کا نعرہ جھوٹا اور کھوکھلا ہے۔ راجہ سبھا میں تقریر کے دوران عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ 3 طلاق کے قانون کے وقت جب مودی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں، اسی وقت گجرات میں بلقیس بانو کے ریپ کے مجرموں کو رہا کیا جا رہا تھا۔ پاکستان سے ایدی فاؤنڈیشن کی ٹیم زلزلہ متاثرین کے لیے امداد لے کر ترکیہ پہنچ گئی۔ ترجمان کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ٹیم کی قیادت فیصل ایدی کر رہے ہیں اور وہ امدادی سامان کے ہمراہ زلزلے سے متاثرہ شہر ترک پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق شہر میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں کھانا اور گرم کپڑے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے فیصل ایدی کا کہنا تھا کہ متاثرہ لوگوں کی حالت بہت خراب ہے۔ پوری دنیا سے لوگ مدد کے لیے ترکیہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب فیصل ایدی نے ترکیہ کے وزیر داخلہ سے زلزلے کے حوالے سے بتائے گئے کنٹرول روم میں ملاقات کی۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے فیصل ایدی کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی جانب سے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر پاکستان پیپل پارٹی نے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپل پارٹی کی جانب سے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے نامزد امیدواروں سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ نامزد امیدواروں سے مشاورت کے بعد ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل پیپل پارٹی کی قیادت سے PDM رہنماؤں کی ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی جس میں PDM رہنماؤں کی جانب سے پیپل پارٹی کو ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔
सिंध हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली पर आगाही से मुतल्लिक तमाम सरकारी व निजी जमात में अलग मजमून मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। एक बयान में सूबाई वज़ीर जमात इस्माइल राव ने तमाम वीसीज़ को हदायत की है कि तमाम जमात मौसमियाती तब्दीली पर आगाही से मुतल्लिक अलग मजमून मुतारफ़ करवाएँ। इस्माइल राव का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात की वजह से सिंध ज़्यादा दर्जा हरारत और खुश्क साली का शिकार होने लगा है। मौसमी तब्दीलियों के मनफी असरात से बचने के लिए जमात में तलबा को बुनियादी मालूमात फराहम करने की अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि जमात में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मज़मून पढ़ाने से इंसानी सेहत के मेयार को बेहतर करने में मदद मिलेगी।